سمجھنے والی بات ہے کہ پہلی بیٹی کی قبر تیار ہو رہی ہے اور وہیں کھڑے ہو کر اسی لڑکے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کے نکاح کی خود پیشکش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بات یہ ہو رہی تھی پچھلے لیکچر میں کہ غزوہ بدر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اور مدینہ میں انٹر ہوئے، سب لوگ استقبال کر رہے، فتح کی مبارکباد دے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت عثمان بھی تیار ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روک دیا تھا کہ رقیہ ڈاٹر آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کے ساتھ ان کی شادی تھی، وائف تھی ان کی، کہ وہ بیمار ہیں، آپ گھر پہ رہیں، میں جس حال میں ہوا آپ کو برابر کا شریک سمجھوں گا۔ تو حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے وہ مدینہ میں رکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ رقیہ فوت ہو گئی ہیں اور حضرت عثمان جنت البقیع میں ان کی تدفین میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملے، رونے لگے کہ آپ کو میں مبارکباد دوں فتح کی، یا رقیہ کی وفات پر تعزیت کروں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، میری صرف بیوی فوت نہیں ہوئی ہے، میرا تو ایک بہت بڑا اعزاز ختم ہو گیا، ایک آنر ختم ہو گئی ہے کہ پہلے میں تھا داماد رسول، رشتہ ہو جائے گا، دوسری بیوی مل جائے گی، لیکن اب داماد رسول ہونے کا جو اعزاز تھا وہ آج ختم ہو گیا۔ لیکن کمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عثمان کے ساتھ، آپ نے فرمایا عثمان میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ اب بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ پہلی بیٹی کی قبر تیار ہو رہی ہے اور وہیں کھڑے ہو کر اسی لڑکے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کے نکاح کی خود پیشکش کر رہے ہیں۔ ذرا اپنے حالات بھی دیکھیں، دوسری بیٹی کا، دوسری بچی کا کوئی رشتہ مانگ کے تو دیکھے، کتنے ہم پہلے سے تنگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں حضرت عثمان کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے تو صرف یہ اظہار کیا کہ میں یہ اعزاز ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا رشتہ آفر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیتا ہوا تھا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی دی۔ تو بہرحال تاریخ کی کتابوں میں اوٹ پٹانگ چیزیں ایسی بھر دی گئیں جس پر ہم کامن سینس سے بھی نہیں سوچتے، اور جو کچھ لکھا ہوا وہی کچھ اپنی زبان سے بولنے لگ جاتے ہیں اور ویسا ہی اپنا نظریہ بیان بنا لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس مسجد نبی میں تشریف فرما ہوئے، اور کئی ایک کام، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا، دو رائے سامنے آئیں کہ قتل کر دیا جائے سب کو۔ حضرت عمر کی یہی رائے تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ یہ جو ان کے بڑے بڑے مارے گئے اور یہ جو ہیں یہ بھی گویا کہ مر چکے ہیں، باندھے ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، فدیہ لے کے چھوڑیں تو احسان مند رہیں گے، یا تو مسلمان ہو جائیں گے، یا کم از کم اتنا یہ کہ دوبارہ لڑیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے زیادہ پسند آئی۔ تو جو زبردستی لائے گئے تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ابو البختری وغیرہ، ان کے متعلق تو آپ نے پہلے سے فرما دیا تھا ان پر تلواریں نہیں چلانا، ان کو تو ویسے رہا کیا، اور بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر ان پر کچھ فدیہ لگا کر جو جتنا دے سکتا تھا، کچھ کو کھیتوں میں کچھ دنوں کے لیے کام کے لیے انگیج کیا گیا، کچھ کو اتنا لکھنا پڑھنا سکھا دو ہمارے بچوں کو، پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح زکوٰۃ اس وقت جو 2.5% ہے، ویسے تو شروع سے چلی آ رہی تھی، یہ جو 40واں حصہ اور سونا چاندی اس کا نصاب، یہ اس وقت فرض ہوئی۔ اسی طرح صدقۃ الفطر، فطرانہ جس کو کہتے ہیں، وہ اس وقت فرض ہوا۔ ہاں، صدقۃ الفطر فطرانہ فرض ہوا، پرچی فرض نہیں ہوئی، جو ہمارے ہاں کراچی میں پرچی چل پڑی 80s سے، یہ نہیں۔ بہرحال اسی طرح عید کی نماز فرض ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلی عید الفطر ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر وہ آیات نازل ہو گئیں کہ یہ جو آپ نے قیدیوں سے جو ہے وہ فدیہ لے کر چھوڑا، یہ فیصلہ نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس سلسلے میں وحی نہیں آئی تھی، کوئی انسٹرکشنز نہیں ملی ہوئی تھیں، اس لیے آپ نے مشورہ کیا، ورنہ آپ مشورہ ہی کیوں کرتے صحابہ کرام سے؟
سیدھا فرماتے کہ اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، یہی کرنا ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اگلے ملٹری ایکشنز ہوئے، بڑی مشہور جنگ تو بیٹل آف احد ہے، لیکن اس کے درمیان جو 9 ملٹری ایکشنز ہیں ان میں سے ایک دو کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اگلے لیکچر میں۔